چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آئے بھی کہتے ہیں، اور وشیعت بھی کرتے ہیں، بخیر راغلے بھی کہتے ہیں، اور ویلکم بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن ہوتا ہے ان پر مہربان، اور ہمیشہ قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے پڑھنا ہے۔ جی ہاں، قرآن پاک کو ہمیشہ تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھتے چلے جانا ہے۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر پڑھ لیتے ہیں دعا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم سورۃ القلم آیت نمبر 34، 35 اور 36 تین آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، ایک آواز سے پڑھنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ آپ بیٹھے ہوئے ہوں نا تو ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ آپ کی توجہ ادھر ادھر ہوگی نا تو آپ صحیح پڑھنے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ آپ کی جب توجہ بالکل ہماری طرف ہوگی، ٹھیک ہے، اسکرین کی طرف ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل آپ درست قرآن پاک پڑھنے میں ضرور کامیاب ہو جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین ان للمتقین ان للمتقین ان للمتقین عند ربهم عند ربهم عند ربهم عند ربهم ان للمتقین عند ربهم ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم جنات النعیم جنات النعیم۔ جنات النعیم۔ غنّے کرنے، نون پر تشدید ہے، یہاں پر بھی نون پر تشدید، دونوں میں غنّہ کرنا ہے۔ جنات النعیم جنات النعیم۔ ان
للمتقین عند ربهم جنات النعیم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اس کے قواعد بھی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. انا یہ الف نہیں حمزہ ہے، کیونکہ اس کے نیچے زیر آ گیا. جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر تو پیش آ جائیں، وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے. کھڑی حرکات آ جائیں، جزم آ جائے، تب بھی وہ حمزہ بن جاتا ہے. یہاں دیکھیے نون پر تشدید ہے، نون مشدد ہے. یاد رکھیے جب کبھی نون پر تشدید آئے یا میم پر تشدید آئے، نون مشدد ہوتا ہے، میم مشدد ہوتا ہے. ان میں ہمیشہ، ان دو حروف میں ہمیشہ جب ان پر تشدید ہوتی ہے تو غنہ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے ان میں؟ ایک الف کا، دو الف کا، ایک الف کا، ایک الف کا غنہ کریں گے. ٹھیک ہے. للمتقین، لام کو لام سے ملانا ہے اور لام کو ہلانا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرا لام ساکن ہے، بے لام متحرک ہے. اچھا، میم پر پیش ہے، ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. متقین. بعض بچے تا کو موٹا کر دیتے ہیں اور قاف کو باریک کر دیتے ہیں. متقین، متقین، ایسے نہیں. تا کو باریک کرنا ہے، قاف کو موٹا کرنا ہے. پڑھیں گے متقین. کیا پڑھیں گے؟ متقین. 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 گڈ. تو یہاں پر تا کو باریک رکھنا ہے. تا کا مخرج بھی بتا دیتا ہوں. تا ادا ہوتا ہے زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے. تا، دال، تو، ان کو حرف نطعیہ کہتے ہیں، یاد رکھنا ہے. اور قاف ادا ہوتا ہے زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے. قاف حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے. قاف یا زیر قی ہو گیا، یا مدہ، ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے. نون پر حرکت آنے کی وجہ سے اس کو نہیں کھینچیں کیونکہ حرکت ہے، حرکت کو کبھی بھی نہیں کھینچتے. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، عند یہاں پر عین کی ادائیگی حلق کے درمیان والے حصے سے، اور عین اور ہا، عین اور ہا ہمیشہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں. عندہ میں نون ساکن ہے، اس کے بعد دال ہے، حرف اخفا قاعدہ ہوگا. اخفا کی معنی ہے نون کو چھپانا، چھپا کر ادا کریں گے اور اخفا کریں گے. ایک الف کا غنہ بھی کریں گے. اور دال پر حرکت ہے، دال پر حرکت آنے کی وجہ سے اس کو کھینچنا نہیں ہے، یاد رکھنا ہے. ربہم، را پر زبر آ گیا، را پر پڑھیں گے. ربہم، با مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے. ہم، میم سائن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ. جی ہاں، میم سائن کے بعد دوسری میم آئے، ادغام شفی ہوتا ہے. میم سائن کے بعد با آ جائے، اخفاء شفی ہوتا ہے. میم سائن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے، وہاں اظہار شفوی ہوتا ہے. یہاں کیا ہوگا؟ جی ہاں، اظہار شفی ہوگا، غنہ نہیں کریں گے. اور جنات، جیم کا مخرج بھی سمجھ لیں. جیم ادا ہوتا ہے جیم شین یا، وسط زبان، وسط تالو سے زبان کے درمیان. یہ تینوں حروف ایک ہی جگہ سے ادا ہوتے ہیں. اور یہاں نون مشدد، نون مشدد میں ہمیشہ ایک الف کا غنہ ادا ہوتا ہے. غنہ بھی کریں گے، ایک الف کھینچیں گے بھی، کیونکہ کھڑی حرکات ہے اوپر، آپ دیکھیں کھڑا زبر ہے. اور تا کو نون سے ملانا ہے. نون مشدد آ گیا، نون مشدد میں ایک الف کا غنہ ہوگا. اور نعیم جب وقف کریں گے ہو جائے گا مد عارض. کیا ہو جائے گا؟ مد عارض. گڈ. پھر ایک مرتبہ مل کر پڑھیں گے ایک آواز سے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. اچھا، بعض بچوں نے کیا جنات النعیم، ایسے نہیں، ایسے آپ کی پڑھنے کی جو خوبصورتی وہ چلے جائے گی. آپ نے پڑھنا ہے جنات النعیم. جنات النعيم. ایک الف کھینچے، مگر ایسے نہیں کہ وہ عجیب سا محسوس. جنات، دیکھیں فرق ہوا نا، جنات اور جنات فرق ہوا. تو آپ نے ایسے نہیں کرنا. ٹھیک ہے. جنات النعیم. جنات النعيم. گڈ، زبردست. افنجعل أفنجعل مل کر افنجعل أفنجعل المسلمین. المسلمين افنجعل أفنجعل افنجعل أفنجعل المسلمین. المسلمين افنجعل المسلمین أفنجعل المسلمين کالمجرمین. كالمجرمين. کاف کو باریک رکھنا ہے، موٹا نہیں. قول، قول کی آواز آئی ہے. کل، کل، کالمجرمین. كالمجرمين. گڈ. افنجعل المسلمین کالمجرمین. أفنجعل المسلمين كالمجرمين. دیکھیں ایک بچے نے نون کو ہلا دیا آخر میں، آواز آئی کالمجرمین.
دور تک آواز گئی ہے جی، ہے صحیح ہے؟ تو نون کو ہلائیں گے نہیں جب تک حرف قلقلہ نہ ہو، اس قلقلہ والے حرف کو، جیسے جیم قلقلہ والا تھا تو یہاں پر بھی جیم قلقلہ والا ہے، تو جیم ہے، دال ہے، قاف ہے، طا ہے، با ہے، جب یہ ساکن ہوتے ہیں تو آواز لوٹتی ہے، اور کسی ساکن حرف کو نہیں لانا، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ تو یہاں پر حمزہ ہے، یہ الف نہیں، اس پر زبر آ گیا۔ فا کا مخرج یاد رکھ لیں، فا اوپر والے دانتوں کے کنارے نیچے والے ہونٹ کے تر سے زیادہ ہوتا ہے۔ افنج، نون کو جیم سے ملائیں گے، نون کو جب جیم سے ملائیں گے تو ادا ہوگا نج، جیم میں قلقلہ کریں گے، جیم ساکن ہے تو آواز آئے گی نج، کیا آواز آئے گی؟ نج۔ ٹھیک ہے، افنجعل العین ادا ہوتا ہے الگ کے درمیان والے حصے سے، عین پر زبر ہے، کھینچنا نہیں ہے۔ لام پہلے لام پر پیش ہے، دوسرا لام ساکن ہے، پہلا لام دوسرے لام سے ملائیں گے مگر ہلائیں گے نہیں۔ بعض بچے بڑے ہلا دیتے ہیں، افنجعل المسلمین، افنجعل غلط، افنجعل المسلمین، کیا پڑھیں گے؟ افنجعل المسلمین۔ گڈ، میم سین پہ میم میں ہونٹ گول کریں گے اور سین کو باریک سیٹی والا حرف ہے، اس کا مخرج زبان کی بالکل باریک نوک اوپر نیچے کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے، زا سین صاد، یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں۔ مسلمین، لام کے نیچے زیر ہے، میم یا زیر می، لام کی زیر کو نہیں کھینچنا مگر میم یا زیر می، یا مدہ ہو گیا، یا ساکن سے پہلے زیر، یا مدہ ایک کھینچنا ہے، نون پر زبر ہے، اس کو نہیں کھینچیں گے۔ کل مجرمین، کاف کا مخرج یاد رکھیں، کاف زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف اور قاف، یہاں قاف تھا یہاں کاف ہے، یہ یاد رکھیں، ان دونوں حروف کو کہتے ہیں حروف لغویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لغویہ۔ کیا کہتے ہیں؟ حروف لغویہ۔ حروف لغویہ یا حروف لہاتیہ، یاد رکھنا ہے۔ اور لام کو، کاف کو لام سے ملائیں گے مگر لام کو ہلائیں گے نہیں، یاد رکھنا ہے۔ مجرمین، میم جیم پیش مج، ٹھیک ہے، میم میں ہونٹ گول ہو جائیں گے مگر جیم حرف قلقلہ سے قلقلہ ہوگا، آواز لوٹ کر آئے گی۔ اچھا، بعض بچے اور بڑے کیا کرتے ہیں، مجھ یعنی جیم اور چے پڑھ دیتے، تو چے نہیں پڑھنا، اردو میں چے ہوتا ہے، عربی میں چے نہیں، تو پڑھیں گے مجھ، کیا پڑھیں گے؟ مجھ، کیا؟ مجھ، سب مل کر بولے مجھ، مجھ، تو پڑھیں گے کل مجھ، کل مجھ، کل مجھ، کل مجھ۔ گڈ، را کے نیچے زیر آ گیا، را باری پڑھیں گے، میم یا زیر می، یا مدہ ہے، نون آخر میں ساکن ہو جائے گا، ہلائیں گے نہیں، یاد رکھنا ہے۔ اور وقف کرنے میں ہو جائے گا مد عارض، کیا ہو جائے گا؟ مد عارض۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ ما لکم ما لکم کیف 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 تحکمون 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 کیف تحکمون کیف تحکمون ما لکم کیف تحکمون۔ ما لکم کیف تحکمون۔ یہاں لکھا ہے وقفہ، وقفہ میں کیا ہوتا ہے، یہاں پر سکتہ سے زیادہ تھوڑی دیر کے لیے آواز روک کر پھر آگے پڑھتے ہیں اور سانس نہیں لیتے، تو اگر کسی نے ملا کر پڑھ دیا ڈائریکٹ تو بھی صحیح ہے، اور اس نے سکتہ یعنی وقفہ کیا، سکتے سے زیادہ تھوڑا ٹھہرنا ہوتا ہے، سانس نہیں لینا ہوتا۔ ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کیف تحکمون۔ ما لکم کیف تحکمون۔ ما لکم کیف تحکمون۔ اور اگر ملا کے پڑھ دیں ڈائریکٹ، ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کیف تحکمون۔ تو بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو ما لکم، میم الف زر، ما علی مدہ ہے، کل کھینچ گئے، لام پر زبر ہے، حرکت کو نہیں لائیں گے، لام کا مخرج ہے ضاحک سے لے کے ثنائے تک کے مسوڑ ہے، جب زبان کا کنارہ ضاحک سے ثنائے تک کے مسوڑ سے لگتا ہے تو ادا ہوتا ہے لام، ٹھیک ہے، یاد رکھنا ہے۔ اور کاف میم پیش کم، میم ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ ملائیں گے تو ہو جائے گا اظہار شفی کا قاعدہ ملانے کی صورت میں۔ کیفا، کاف زبان کی جڑ اور تعلق کے سخت حصے، کیفا، کیفا میں دیکھیں یا ساکن سے پہلے زبر آ گیا، یالین، کیفا، تو کیا کریں گے، اس کو ہم نرمی سے ادا کریں گے، ہم پوچھتے ہیں نا کیفا حالکا، آپ کا حال کیسا ہے، کیسا یعنی کیفا مانا کیسا، کیفا حالکا، آپ کا حال کیسا ہے، تو یہ کیفا ہے، تو اب اس نے آپ نے نرمی سے کئی نرمی سے پڑھنا، فا زبر فا، تو اس کو بھی کھینچیں گے نہیں، کیفا، کیا پڑھیں گے؟ کیف، گڈ،
تحکمون، تا کو حاسم لنا حالک کے درمیان والے حصے سے کاف کو باریک رکھنا ہے، وقف کرنے مد عارض ہو جائے گا، اور اس کو 2 الف 3 الف اور 1 الف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ما لکم کیف تحکمون، ما لکم کیف تحکمون۔ ماشاءاللہ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا بھی ہوگا، پڑھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، اپنے توجہ سے سننا ہے اور اپنی غلطیوں کو مزید درست کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم، افنجعل المسلمین کالمجرمین، ما لکم کیف تحکمون۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سنا بھی، پڑھا بھی، سیکھا بھی، سمجھا بھی۔ آئیے یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ انہوں نے کس انداز سے سمجھا، سیکھا، پڑھا، اور اب ان کے درمیان ہوگا ایک مقابلہ۔ ٹیمیں تیار ہے؟ جی ٹیم بھی تیار ہے؟ جی۔ دیکھتے ہیں آج کا مقابلہ کون جیتتا ہے۔ جی تو ٹیم اے سے پہلا سوال ہے، بتائیے ان للمتقین میں تا کا مخرج ہے کیا؟ پہلا سوال آیا اور بتایا بھی تھا۔ جی سوچ لیں، جلدی کیجئے، زبان کی جڑ اور دانتوں کا کنارہ۔ سوچ لیں، زبان کی نوک۔ جی جلدی کیجئے۔ زبان کی جڑ۔ ٹیم بی سے بتانا چاہیں، بتائیے۔ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے۔ زبان کا سرا اوپر کی دانتوں کی جڑ، آپ نے کہا زبان کی نوک۔ ٹیم بی کا جواب درست ہو چکا ہے۔ ٹیم اے سے غلطی ہو گئی، اللہ 10 پوائنٹ ٹیم بی کی طرف چلے گئے۔ اگلا سوال ٹیم بی سے ہوگا کیونکہ یہ ٹیم اے کا سوال تھا۔ ٹیم بی اپنا سوال بتائیے، متقینہ میں قاف کا مخرج کیا ہے؟ کون بتائے گا قاف؟ جی حسین بھائی کو مائک دیجیے گا۔ زبان کی جڑ، تالو کا نام حصہ۔ سوچ لیں جی ورنہ ایسا نہ ہو غلطی ہو جائے، ادھر چائے نہ پڑ جائے۔ حسین بھائی سوچ لیا ہے؟ جی۔ چلے جائیں ادھر، چلے جائیں، نہیں جا رہے۔ آپ کا جواب درست ہے، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور ٹیم بی نے 20 پوائنٹ حاصل کر لیے، اللہ۔ ٹیم اے کے کوئی پوائنٹ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے۔ من جدہ، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ دوسرا سوال آپ سے ہے، عندہ میں کون سا قاعدہ ہے؟ ایزی سوال آپ سے۔ اقفا کا قاعدہ۔ سوچ لیں، کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اشر۔ محمد اشر، کیا بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ بتائیے۔ اقفا کا قاعدہ، قاعدہ۔ اقفا میں کیا ہوتا ہے؟ 1 الف کا گننا۔ اور اقفا کی معنی کیا ہے؟ نون کو چھپانا۔ نون کو چھپانا۔ جواب درست دے دیا ہے، سبحان اللہ۔ اور ٹیم اے کے 10 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جی اخفا کی معنی ہے نون کو چھپانا۔ ویسے ناک میں آواز لے جانا ہے، غنّے میں ناک میں آواز لے جائی جاتی ہے، مگر ہم یہاں کہیں گے نون کا جو اخفا ہے وہ کیا ہے؟ نون کو چھپانا، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ ٹیم اے نے جواب درست دے دیا اشر بھائی نے، اور 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو۔ اگلا سوال ٹیم بی سے، جلدی بتائیے کہ افنجعل النج میں کون سا قاعدہ ہے؟ نج، ایزی سوال آپ کی طرف بھی آ گیا۔ زیاد بھائی بتانا چاہیں، زیاد بھائی کو مائک دیجیے گا۔ قلقلہ۔ قلقلہ ہوگا۔ جی۔ قلقلہ کے معنی کیا ہے؟ جنبش اور حرکت۔ جنبش اور حرکت کے، سوچ لیں۔ سوچ لیا۔ کس نے؟ حسین بھائی نے بتایا تھا۔ چلیں آپ کے ساتھی ہیں نا، بتا سکتے ہیں، جس طرح ادھر بھی بتا رہے تھے، تو اپنے ساتھیوں کو آپ مشورہ دے سکتے ہیں۔ جواب درست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ٹیم بی کے 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں اور ٹیم اے کے 10 پوائنٹ ہیں۔ آخری سوال ہے ٹیم بی سے، تیسرا اور آخری سوال، بتائیے افنجعل المسلمین کالمجرمین۔ آپ سے پوچھتے ہیں، بتائیے مسلمین میں سین کا مخرج کیا ہے؟ مشکل آ گیا۔ جی پیارے بچے، کیا نام ہے آپ کا؟ نام بتائیے۔ محمد عفان۔ محمد عفان، ادھر بھی عفان تھا ادھر بھی عفان ہے،
ادھر محمد عفان، ادھر سید عفان. جی محمد عفان بتائیے، جلدی کیجئے. جی آپ بتانا چاہ رہے ہیں؟ دونوں دانتوں کا نام بتائیں. زین العابدین. زین العابدین آپ بتائیے. دونوں دانتوں کا کنارہ اور زبان کا سرا. دونوں دانتوں کا کنارہ اور زبان کا سرا. سوچ لیں. جی ادھر کونے والا بتانا چاہ رہا آپ کا ساتھی. جی یہی ہے، جی یہی کہہ رہے ہیں. اچھا ٹیم بی سے بتانا چاہے حسین بھائی کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی بتائیے. زبان کی نوک دونوں دانتوں کے اندرونی درمیان سے. جی زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کنارے سے جی یا درمیان سے. درمیان سے. جی آپ کیا کہتے ہیں؟ زبان کا سرا، زبان کی نوک. اور ٹیم بی کا جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. زبان کی بالکل باریک نوک، اس کو کہتے ہیں اصلۃ اللسان. ٹھیک ہے. ویسے عام طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ زبان کے سرے سے، تو ان کا بھی ہم جواب تھوڑا سا مان لیتے ہیں، مگر اصل جو جواب ہے وہ ٹیم بی نے درست کیا ہے. تو اس لیے ٹیم بی کی طرف نمبر جائیں گے. اور ٹیم بی نے 40 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اور ابھی آخری سوال بھی باقی ہے آپ کا. اللہ، آج تو بڑی بھاری لیڈ کے ساتھ ٹیم بی جیتنے جا رہی ہے. جی بتائیے، ما لکم کیف تحکمون. بتائیے لام کا مخرج کیا ہے؟ سید عفان کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے. جی بڑا مشکل مخرج ہے، بتائیے. زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے. سوچ لیں. زبان کا کنارہ، انیاب دواحق سے ثنایا تک کے مسوڑوں. جی کیا کہا؟ دواحق سے ثنایا تک کے انیاب سے یا ضاحک سے؟ دواحق سے. ضاحک سے ثنایا تک کے مسوڑے اور زبان کا کنارہ. اور جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. اور ٹیم بی نے 50 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سبحان اللہ. اور ٹیم بی کے ہیں 10 پوائنٹس یا 20؟ 10 پوائنٹس. اللہ، 40 پوائنٹ بڑی لیڈ کے ساتھ آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت چکی ہے. سبحان اللہ. اللہ. آئیے بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے حسنین بھائی ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. افنجعل المسلمین کالمجرمین. افنجعل المسلمین کالمجرمین. ما لکم کیف تحکمون. 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 کہہ دیجئے سبحان اللہ. انشاءاللہ الکریم ابھی ہمارے ساتھ سید عفان ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. افنجعل المسلمین کالمجرمین. افنجعل
كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم أفنجعل المسلمين كالمجرمين أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون ما لكم كيف تحكمون صدق الله العظيم صدق الله العظيم कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो प्यारे बच्चों और मदीह चैनल के नाज़रीन, हमारे मोहम्मद हसनैन भाई ने हैदर में और हमारे सैयद अफ़ान भाई ने तरतील में पढ़ा। अल्लाह पाक हम सबको इन्हें और मज़ीद अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन, सब कहते हैं आमीन। आमीन आमीन। और अल्लाह पाक हम सबको भी अच्छे अंदाज से तजवीद व क़िराअत के मुताबिक कुरान पाक पढ़ने वाला बना दे। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन बिजाय ख़ातिमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हुआ चाहता है। अब से इजाज़त चाहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक। वसल्लम। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया।